بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دور ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف سے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟
اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے تو اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حسد سے بڑھ جانے والا، گنہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، اور یہ سو ہی رہے تھے۔ پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آ پائے، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے۔ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے۔ نہیں نہیں، بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، ہم تو اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے، اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟
یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دیے جاتے ہیں؟ یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پس جبکہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔
لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک و شبہ یہ یقینی حق ہے۔ پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ پس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب ہے، خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا
तो ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे, और जो अपनी अमानतों का और अपने कौलो करार का पास रखते हैं और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। बस काफिरों को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं, दाएं और बाएं से, गिरोह के गिरोह। क्या उनमें से हर एक की तवक्को ये है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ऐसा हरगिज न होगा। हमने उन्हें उस चीज से पैदा किया है जिसे वो जानते हैं। बस मुझे कसम है मशरिकों और मगरिबों के रब की कि हम यकीनन कादिर हैं उस पर कि उनके एवज उनसे अच्छे लोग ले आएं, और हम आजिज नहीं हैं। बस तू उन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे, यहां तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें जिसका उनसे वादा किया जाता है, जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया कि वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रहे हैं। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी, उन पर जिल्लत छा रही होगी। ये है वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहां मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्ररा तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौखर नहीं होता। काश कि तुम्हें समझ होती। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया है, मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागने लगे। मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने उन्हें बाआवाज़े बुलंद बुलाया और बेशक मैंने उनसे अलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी, और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए हैं और उनमें चांद को जगमगाता बनाया है और सूरज को रोशन चराग बनाया है, और तुमको जमीन से एक खास एहतमाम से उगाया है और पैदा किया है, फिर तुम्हें उसी में लौटा ले जाएगा और एक खास तरीके से फिर निकालेगा। और तुम्हारे लिए जमीन को अल्लाह ताला ने फर्श बना दिया है ताकि तुम उसकी कुशादा राहों में चलो फिरो। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरी तो नाफरमानी की और ऐसों की फरमाबरदारी की जिनके मालो औलाद ने उनको यकीनन नुकसान ही में बढ़ाया है, और उन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया और कहा उन्होंने कि हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ना और ना वद और सवा और यगूस और यऊक और नसर को छोड़ना
اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے ناممکن ہے کہ انسانوں اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شولے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالی کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لائے چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی، یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے
کہ مجھے تمہارے کسی نقصان و نفع کا اختیار نہیں، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے، اور اللہ تعالی نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے۔ تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور وہ جو کچھ کہیں تو سہتا رہ، اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالی کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، پس اس نے تم پر مہربانی کی، لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالی کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے،
اور کچھ لوگ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالی کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالی کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی؟ وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا؟ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا تو یہ صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گنہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں
جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالی چاہے۔ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ نہیں نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی، نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نرو مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالی اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت، زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکر۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق
اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ پس انہیں اللہ تعالی نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم و شان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز، باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنی رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالی علم والا با حکمت ہے۔ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل خشکن چلتی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وہی الزام اتارنے یا آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔
जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होने वाली है। बस जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे और जब आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा और जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे और जब रसूलों को वक्त मुकर्ररा पर लाया जाएगा, किस दिन के लिए उन सब को मौखर किया गया है? फैसले के दिन के लिए। और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है? उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया? फिर हम उनके बाद पिछलों को लाए। हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए अफसोस है। क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर हमने उसे मजबूत और महफूज जगह में रखा एक मुकर्ररा वक्त तक। फिर हमने अंदाजा किया और हम क्या खूब अंदाजा करने वाले हैं। उस दिन तकजीब करने वालों की खराबी है। क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, जिंदों को भी और मुर्दों को भी? और हमने उसमें बुलंदो भारी पहाड़ बना दिए और तुम्हें सैराब करने वाला मीठा पानी पिलाया। उस दिन झुटलाने वालों के लिए वाय और अफसोस है। उस दोज़ख की तरफ जाओ जिसे तुम झुटलाते रहे थे। चलो 3 शाखों वाले साए की तरफ, जो दरअसल ना साया देने वाला है और ना शोले से बचा सकता है। यकीनन दोज़ख चिंगारियां फेंकती है जो मिसल महल के हैं। गोया के वो जर्द ऊंट हैं। आज उन झुटलाने वालों की दुर्गत है। आज का दिन वो दिन है कि ये बोल भी न सकेंगे, ना उन्हें माजरत की इजाजत दी जाएगी। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। यह है फैसले का दिन। हमने तुम्हें और अगलों को सबको जमा कर लिया है। बस अगर तुम मुझसे कोई चाल चल सकते हो तो चल लो। वाय है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। बेशक परहेजगार लोग सायों में हैं और बहते चश्मों में और उन मेवों में जिनकी वो ख्वाहिश करें। ऐ जन्नतियों, खाओ पियो मजे से अपने किए हुए आमाल के बदले। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। उस दिन सच्चा ना जानने वालों के लिए अफसोस है। ऐ झुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खा लो और फायदा उठा लो, बेशक तुम गुनहगार हो। उस दिन झुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। उनसे जब कहा जाता है कि रुकू कर लो तो नहीं करते। उस दिन झुटलाने वालों की तबाही है। अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम।